السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن مع العسر يسرا ان مع العسر یسرا. بس یقیناً ہر تنگی کے بعد آسائش ہے، یقیناً ہر تنگی کے بعد بڑی آسائش ہے. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ انشراح کی ہیں، بہت سو کو زبانی یاد ہوں گی، جو کہ مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. اور مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال جن سختیوں، زیادتیوں اور ظلموں کو برداشت کرتے ہوئے گزرے، اس سے ہم سب واقف ہیں. غریب صحابہ پر جو ظلم ہوتے انہیں دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے. ایسے ہی ایک ظلم کا ذکر حضرت یاسر کے اور ان کے گھر والوں کے بارے میں ملتا ہے. ان پر ظلم ہو رہا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے یہ ظلم دیکھ کر فرمایا صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر، صبر کا دامن نہ چھوڑنا کہ خدا تمہاری انہی تکلیفوں کے بدلے میں تمہارے لیے جنت تیار کر رہا ہے. یہ تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے. اور پھر اس ظلم کے دوران ہی ان دونوں میاں بیوی نے شہادت کا رتبہ پایا. اب دیکھیں، ایک طرف تو ظلموں کا یہ حال ہے کہ سوائے موت کے اور کوئی چیز ان ظلموں سے نجات نہیں دلا سکتی، کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا. اور صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ ہر تنگی کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی مقدر ہے، اور یقیناً ہر تنگی کے بعد ایک اور کامیابی مقدر ہے. یہ تنگیاں تو ہیں، یہ جانوں کی قربانیاں تو ہیں، یہ ظلموں کے خوفناک حالات تو ہیں، لیکن اس ایک ایک ظلم کے پیچھے کامیابیوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اور پھر ایک دنیا نے دیکھا کہ وہی کمزور اور مظلوم نہ صرف تمام عرب پر چھا گئے، بلکہ عرب سے باہر نکل کر بڑی بڑی حکومتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لا ڈالا، اور صدیوں مسلمان دنیا میں ایک طاقت بن کر رہے.
آج مسلمانوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر ہے، اور یقیناً یہ بجا فخر ہے۔ آج روئے زمین پر اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں کہ ہم نبی آخر الزمان اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں۔ لیکن جس طرح یہ قرآنی آیت بھی ظاہر کرتی ہے، پھر تنگی کا زمانہ بھی آنا ہے اور آیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشگوئی فرمائی کہ میری امت پر بھی ایک اندھیرا زمانہ آئے گا جس میں وہ جاہ و حشمت اور ساکھ نہیں رہے گی جو ایک دفعہ قائم ہو چکی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس سچائی سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ باوجود اس کے کہ اسلامی حکومتیں تو ہیں، لیکن اپنا امتیاز اور اپنی ساکھ گنوا بیٹھے ہیں۔ آج ہر چیز کے ہم محتاج ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں غیروں سے لینے کے۔ ہمارے اپنے وسائل غیروں کے تصرف میں ہیں۔ تیل نکالنا ہو یا کسی دولت سے فائدہ اٹھانا ہو، جب تک ہم غیروں کی طرف نہ دیکھیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہے دنیاوی حالت، اور دین کا کیا حال ہے، اس حالت کا کیا حال ہے کہ نام نہاد علماء نے دین کو بگاڑ کر اس میں بدعات پیدا کر دی ہیں۔ وہ دین آج کا اسلام وہ اسلام نہیں رہا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا۔ وہ اسلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور وہ اسلام جو آج کل کے نام نہاد علماء پیش کر رہے ہیں، اس میں مشرکین کی دوری ہے۔ جذبہ ایمان کے اظہار بے شک کیے جاتے ہیں، لیکن عمل اس سے کوسوں دور ہیں۔ جہاد کے نام کی غلط تشریح کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر نام نہاد جہاد کے ہتھیاروں کے لیے پھر مسلمان غیر مسلموں کے محتاج ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک جگہ کہ اگر خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں ہتھیاروں کے جہاد یا جنگوں کی اجازت دی ہوتی تو مسلمانوں کو ہتھیاروں کے معاملے میں غیروں کو محتاج نہ کرتا۔ بس دین کے لیے اگر کوئی اب ہتھیار اٹھائے گا، کیونکہ آج کل کی جنگیں دین کے نام پر عموماً غیر مسلم بھی نہیں کرتے، اس لیے دین کے نام پر ہتھیار اگر اٹھاؤ گے تو ہزیمت اٹھاؤ گے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ جہاد کے نام اور اسلام کے نام پر جہاد کا اس قدر غلط استعمال کیا جا رہا ہے جس سے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس کو دفاعی جنگ کی اجازت بھی اس لیے ملی تھی کہ اگر اب کفار کے ہاتھ کو نہ روکا تو نہ کوئی گرجا سلامت رہے گا، نہ یہودیوں کی عبادت گاہیں سلامت رہیں گی، نہ کوئی اور معبد سلامت رہے گا، نہ مساجد سلامت رہیں گی۔ لیکن یہ جہادی ایسے جہادی ہیں جو خدا کے نام پر خدا کے گھروں میں ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ کلمہ گوؤں کو بلا امتیاز قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ باقاعدہ جنگ کی صورت میں بھی کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ پادریوں، راہبوں کو جو اپنی عبادت گاہوں میں مصروف ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ قومی دولت، درختوں وغیرہ کو برباد نہیں کرنا۔ لیکن آج کے جہادی تو اپنے ہم قوموں اور کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ
وہ بہیمانہ اور ظالمانہ سلوک کرتے ہیں کہ جس کو